الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب صدق الله العلي العظيم۔ رفقائے گرامی، یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ انسان دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک اس کا جسم ہے اور دوسری اس کی روح ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو ایک انسان بنتا ہے۔ میرے دوستو، جسم کا زہر کا ٹھیک کرنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن زہر کے ٹھیک کرنے سے اندر کا ٹھیک کرنا اس سے زیادہ عام بھی ہے اور ضروری بھی ہے اور ناگزیر بھی ہے۔ جو شخص اپنے اندر کو ٹھیک کر لیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے اندر کو ٹھیک کر لیا ہے تو آپ کے زہر کو میں ٹھیک کر دوں۔ من اصلح سریرتہ اصلح اللہ ظاہرہ۔ جس شخص نے اپنے اندر کو ٹھیک کر لیا، اللہ اس کے بہر کو خود بخود ٹھیک کر دیتا ہے۔ اندر کا ٹھیک ہونا تو بہت ضروری ہے۔ من اتی اللہ بقلب سلیم، کون اللہ کے پاس صحیح سلامت دل لے کر آیا؟ جس دل کے اوپر شیطان کا کوئی حملہ نہیں ہوا ہے تو اس نے اپنے دل کو اس حملے سے محفوظ رکھا ہے۔ اس کا معاش ٹھیک ہے، اس کا سماج ٹھیک ہے، اس کا اخلاق ٹھیک ہے، اس کا کردار ٹھیک ہے۔ یہ ہے قلب سلیم۔ مثبت رویوں کا حامل انسان ہے، منفی سوچ نہیں رکھتا، اچھائی اس کو اچھی لگتی ہے، برائی سے وہ دور بھاگتا ہے۔ ایسا آدمی جو آئے گا اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہو۔ لیکن زہر کا ٹھیک کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جو لوگ خدا کی اطاعتوں سے بھاگنے والے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا پٹا اپنی گچی میں نہیں ڈالنا چاہتے، وہ بالعموم کہہ دیتے ہیں جی زہر میں کیا رکھا ہے، اندر میں ہی سب کچھ ہے۔ دراصل وہ بھاگنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے ارشادات و فرامین کی پیروی نہ کرنی پڑے۔ وہ اس لیے یہ کہتے ہیں، مذہب بیزار قسم کے لوگ اس طرح یہ کہتے ہیں، جو کسی صورت میں خدا کے فرما بردار بن کر نہیں رہنا چاہتے۔ جب ان سے کچھ کہا جائے بھی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ کہتے کیا رکھا ہے جی نمازوں میں، اندر ٹھیک ہونا چاہیے۔ اندر ٹھیک نہیں ہوتا، اندر جب ٹھیک ہوتا ہے تو اس کا اثر بہر پر ضرور پڑتا ہے۔ لیکن اس مقام پر ایک دوسرا طبقہ بھی ہے جس نے اپنے یعنی دین کو کاروبار بنا رکھا ہے، پیشہ بنا رکھا ہے، بیچتا ہے دین کو۔ یہ نام نہاد پیروں کا طبقہ ہے، صوفیاء کا طبقہ ہے، جو اپنے آپ کو اہل تصوف کہتے ہیں۔ یہ چند لمحے کے لیے جب عقیدت مندوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی اللہ کے احکام و فرامین کی پابندی کا بوجھ نہیں پڑتا۔ زور کے وقت پیر صاحب آئے ہیں، رنگلا پلنگ اس کے مرید نے ان کو بچھا کر دیا ہے۔ اس کے گھر کے بچوں کے لیے کھانا تھا یا نہیں تھا، اس کو بہترین کھانا کھلایا ہے۔ ہاں جی، وہ جس چارپائی پر بیٹھا ہے اس کا پروٹوکول ہے کہ اس چارپائی پر کوئی دوسرا نہ بیٹھے۔ حضرت صاحب کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں تشریف رکھتے تھے تو آپ اس بات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ میرے گھٹنے جو ہیں کسی دوسرے کے گھٹنے سے آگے نہ ہوں، برابری کی سطح پر بیٹھتے تھے۔ لیکن یہ کوئی اوپر والی چیز ہے کہ بیٹھتا ہے اور پھر عورتوں کی طرح وہ چادر لپیٹ کر بیٹھتا ہے، پردہ کر کے بیٹھتا ہے، چہرے دکھانے کے بھی پیسے لیتا ہے، گھر آئے تب بھی پیسہ لیتا ہے، اس کے گھر کو جائے تب بھی پیسہ لیتا ہے۔ اگر یہ دوپہر کے وقت آیا، ظہر کا وقت ہو گیا، اس نے نماز نہیں پڑھی، جب اس سے کہا جاتا ہے جناب آپ نے نماز کیوں نہیں ہوتی، ہم ہر وقت نماز میں رہتے ہیں۔ ایسے بھی تو ہے، یہ اب مذہب کا کاروبار کرتے ہیں۔ یہ ہم تو ہر وقت ہمارا اندر ٹھیک ہے، ہم ہر وقت ذکر کی حالت میں رہتے ہیں اور نماز کی حالت میں رہتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے وہ اندر کا ٹھیک کرنا بہتر ہے، لیکن زہر کا ٹھیک کرنا بھی بہتر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو یہاں تو منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کل کی آیت میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ جو وعدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، سزا کے طور پر اس کی سیرت و کردار کے اندر اللہ تعالیٰ منافقت ڈال دیتے ہیں، اور یہ منافقت تادم آخر، تب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ منافقت کا، یہ گندگی، منافقت کا عذاب اس کے ساتھ چمٹا رہے گا۔ تو آج فرمایا الم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے؟ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے؟ الم یعلموا، یہ ان بات کا علم نہیں ہے، ان اللہ، یہ کہ اللہ جو ہے، یعلم سرہم و نجواہم، اللہ تعالیٰ ان کی اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور یہ نجوے اور سرگوشیاں جو کرتے ہیں، چھپ چھپ کر میٹھیں جو کرتے ہیں، دین کے خلاف جو یہ مشورے کرتے ہیں۔ چلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ کرام کو یا دوسرے مسلمانوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی ہوگی، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کو جانتا ہے۔ کیا یہ ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا؟ ہاں جی، کہ اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کی باتوں کو، پوشیدہ باتوں کو، ان کے سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے۔ اور کیا اس بات کا ان کو علم نہیں ہے کہ ان اللہ علام الغیوب، اللہ تبارک و تعالیٰ غیبوں کا جاننے والا نہیں، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس سلسلے میں کتنا وسیع اور کتنا گہرا ہے۔ اللہ کے رسول نے باتیں سمجھائی ہیں، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے کہ کالے پتھر کے اوپر کوئی کالی چیمٹی رات کے اندھیرے میں رینگ رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بھی خبر بے شک۔ ہاں جی، تو انسان جو یہ تصور بٹھایا ہے دین اسلام میں، آپ کا خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کا خود، یہ تصور، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام دین ہے، کہ انسان کو یاد رہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا، میرا خدا مجھے دیکھ رہا۔ ایک بزرگ تھے، وہ پھر ولایت کے مقام تک پہنچے، تو بعد میں وہ خود بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام اس لیے دیا ہے کہ میرا ایک ماموں تھا، میں اس کی سرپرستی میں تھا، اور جب ہم رات کو سوتے تھے تو وہ مجھے کہتا تھا کہ اونچی آواز میں یہ بات کرو کہ خدا دیکھ رہا ہے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ میرا وظیفہ تھا، روٹی چوک سکتی تھی لیکن یہ وظیفہ نہیں چوک سکتا تھا۔ بچپن میں یہ انہوں نے تعلیم دی، اور وہ لفظ جو زبان سے ادا کرتا تھا ان کا دل کے اوپر اثر ہوا، اور یہ چیز انسان کو اٹھاتی ہے اور آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ یہاں تو خیر منافقین کا تذکرہ ہے، یہ جو سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا بھی ہے، اور تمہاری ان سازشوں کا توڑ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ تو محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف صف آرا نہیں ہو، تم اللہ اور اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہو۔ کوئی خالصتاً خدا کے دین کے لیے کام کرے، وہ نتائج کا ٹھیکیدار نہ بنا کرے، نتائج میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کو تو صرف اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ خدا واسطے کر رہا ہوں، میری نیت کا کیا حال ہے، باقی نتائج کس کے ہاتھ میں ہیں، میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کتنے انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے سال ہر سال تک محنتیں کی ہیں لیکن ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا بظاہر، کیا ہم ان کو ناکام کہیں گے؟ قطعاً وہ ناکام نہیں ہیں۔ اللہ کو جس طرح منظور ہے اسی طرح ہو کے رہتا ہے۔ انسان مکلف ہے اس بات کا کہ اسی طریقے پر وہ محنت کرے جس طریقے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھلایا ہے۔ نتائج کا ٹھیکیدار نہ بنے، نتائج کس کے ہاتھ میں ہیں؟ میرے اللہ کے ہاتھ۔ اور علم غیب کلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اور کوئی دوسرا اس کی اس صفت میں شریک نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ